الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا رسول اللہ انظر حالما، یا حبیب اللہ اسمع قالما، اننا فی بحر غم مغرق، خذ یدی سہل لنا اشکالنا۔ حضور دیجیے اپنے جمال کا صدقہ، جناب حیدر و زہرا کے لال کا صدقہ، حسن حسین کے اہل و عیال کا صدقہ، اویس قرنی و حضرت بلال کا صدقہ۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایما مدد، ما گدائیم تو سلطان دو عالم ہستی، از تو داریم طمع یا شہ جیلا مدد۔ بگرداب بلا افتادہ کشتی، ضعیفانو شکستہ رات تو کشتی، بحق خواجہ عثمان ہارونی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ قادریم نغرے یا غوث العظم میزنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم۔ حضرات اہل سنت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معظم الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا مکی یا مدنی یا رسول اللہ، قد دام فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ آج سفر المظفر کی 25ویں شب ہے۔ اس تاریخ کو امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے اس طور پر لوگوں نے منسوب کیا، اور یہ تاریخ منسوب ہونا بھی چاہیے کہ اسی 25 سفر کو دن میں بوقت ظہر جمعہ کا دن تھا، 2:30 پر اہل سنت کے مقتدا اور پیشوا ہمارے امام سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پردہ فرمایا تھا۔ ابھی 25ویں شب ہے، کل 25ویں تاریخ کا دن ہوگا۔ بعد نماز ظہر بھی مختصر فاتحہ خوانی کر لیجئے گا۔ آج اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ عالیہ میں عقیدتوں کے نذرانے پیش کرنے کے لیے مدرسہ انوار رضا مقبرہ میں ہم اور آپ جمع ہوئے ہیں کہ وہ امام جنہوں نے پوری دنیا سنیت پر احسان فرمایا اور ان کے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائی، تو ہم اہل سنت و جماعت کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے محسن اعظم مجدد اعظم حضور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کرم میں عقیدتوں کے نذرانے پیش کریں، ایصال ثواب کا اہتمام کریں۔ لہذا اسی غلامی کے فریضے کو ادا کرنے کے لیے یہ محفل نور منعقد ہوئی ہے۔ ہم اور آپ خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے اس میں ہمیں حاضری کی سعادت عطا فرمائی۔ محلہ کے جو لوگ ابھی حاضر نہیں ہو سکے اور ان کے کانوں تک اگر اس مدرسے کی آواز پہنچ رہی ہے تو وہ حضرات بھی تشریف لائیں، اس لیے کہ یہ ایسی عظیم محفلیں ہوتی ہیں کہ جہاں پر اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کی بارش فرماتا ہے، اور اس مجلس میں حاضر ہونے والے تو مالا مال کیے ہی جاتے ہیں، لیکن راستے سے گزرتا ہوا کوئی شخص بھی اگر کنارے آ کے بیٹھ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی اپنی رحمت سے حصہ عطا فرما دیتا ہے۔ تو جو لوگ مستقل طور سے ارادہ کر کے آگے بیٹھے ہیں
اپنے دامنوں کو پسار کر کے، اپنی جھولیوں کو پھیلا کر کے بارگاہ الہی سے انہیں کیسے کیسے انعام و اکرام سے نوازا جائے گا، یہ وہ خود محسوس کریں گے۔ حضرت علامہ قاری امانت رسول صاحب علیہ رحمہ نے امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں بڑے عقیدت و محبت کے ساتھ منقبت تحریر فرمائی ہے۔ آج اسی منقبت کو پڑھنے اور سننے سنانے کے ہم اور آپ سعادت حاصل کرتے ہیں۔ آخری کا جو مصرع ہے، سیدی مرشدی شاہ احمد رضا اعلیٰ حضرت سے ہمیں عقیدت و محبت ہے، انہوں نے ہمیں عشق مصطفیٰ کا جام پلایا ہے، تو یہ مصرع میرے ساتھ مل کر کے اخیر میں آپ بھی پڑھتے رہیے گا۔ ایک بار اور درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ زبدۃ العارفین قدوۃ السالکین سیدی مرشدی شاہ احمد رضا۔ زبدۃ العارفین قدوۃ السالکین سیدی مرشدی شاہ احمد رضا، باخدا عاشق سید المرسلین سیدی مرشدی شاہ احمد رضا، سیدی مرشدی شاہ احمد رضا۔ روز شنبہ دہم ماہ شوال کی ظہر کا وقت تھا جب ولادت ہوئی، روز شنبہ دہم ماہ شوال کی ظہر کا وقت تھا جب ولادت ہوئی، سن 72 تھی اور تھی صدی 12ویں، سیدی مرشدی پڑھیے سیدی مرشدی، آپ لوگ بھی پڑھیے میرے ساتھ، سیدی مرشدی سہ برس ہی میں بسم اللہ خوانی ہوئی، لام الف میں نے جب پڑھ لیا پہلے ہی، آیا دوبارہ کیوں تم نے پوچھا وہی، سیدی مرشدی سیدی پرتوے بو حنیف عکس غوث الورا، آپ کی ہر عطا سنت مصطفیٰ، پرتوے بو حنیف عکس غوث الورا، آپ کی ہر عطا سنت مصطفیٰ، آپ ہیں شیخ الاسلام والمسلمین سیدی مرشدی سیدی علم و عرفان کی کتنی نہریں بہیں، تم نے 1000 سے زیادہ کتابیں لکھی، علم و عرفان کی کتنی نہریں بہیں، تم نے 1000 سے زیادہ کتابیں لکھی، ہو صدی 14ویں کے مجدد تمہیں، سیدی مرشدی سیدی مرشدی
اپنی ٹوپی تجھے دے تیری اوڑھ لے حضرت فضل رحمان اور یوں کہے اپنی ٹوپی تجھے دے تیری اوڑھ لے حضرت فضل رحمان اور یوں کہے نور ہی نور ہے تجھ میں جلوہ گزیں سیدی مرشدی شاہ احمد رضا سیدی مرشدی حضرت فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ بڑے عظیم الشان بزرگ اور اعلیٰ حضرت کے اس زمانے میں جب اعلیٰ حضرت کی عمر 20 سال کی تھی اور آپ کی عمر 84 سال کی تھی تو یہ بڑے مشائخ میں گنے جاتے تھے علامہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ اعلیٰ حضرت ملاقات کے شوق میں گنج مراد آباد کے لیے روانہ ہوئے ادھر حضرت فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ اعلیٰ حضرت کے پہنچنے کے وقت میں فرماتے ہیں کہ ایک شیر حق ہم سے ملاقات کے لیے آ رہا ہے چلو باہر نکل کے ان کا استقبال کریں اعلیٰ حضرت کی عظمت اور ان کا مقام کا اندازہ کوئی کیا لگا سکتا ہے آپ کو کسی نے اطلاع نہیں کیا من جانب اللہ چونکہ آپ بزرگ تھے تو اللہ کی عطا سے یہ بات آپ پر منکشف ہوئی اللہ نے علم غیب سے آپ کو باخبر کر دیا کہ مولانا احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سے ملاقات کے لیے آ رہے ہیں اب بظاہر عمر پوتے اور دادے کے جیسی تھی اعلیٰ حضرت 20 سال کے وہ 84 سال کے لیکن اعلیٰ حضرت کا مقام کیا ہوگا اعلیٰ حضرت عشق رسول کے کس مقام پر فائز تھے کیسی بزرگی کے باوجود بھی علامہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی اعلیٰ حضرت کے استقبال کے لیے وہاں تشریف لا رہے ہیں دولت قدم میں تشریف اعلیٰ حضرت لاتے ہیں تب کا یہ واقعہ ہے جو اس شعر میں پیش کیا گیا کہ علامہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ اعلیٰ حضرت سے آپ کی ٹوپی لے کے خود پہن لیتے ہیں اور اپنی ٹوپی اعلیٰ حضرت کو پہنا دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے احمد رضا میں تمہارے اندر نور ہی نور دیکھتا ہوں اللہ اکبر اعلیٰ حضرت تشریف لے جانے لگے اس دن جب جانے کا وقت ہوا تو آپ نے ازراہ شفقت ازراہ محبت فرمایا کہ 2 دن اور رک جائیے اعلیٰ حضرت عرض کرتے ہیں کہ میں اپنے والد گرامی سے بس آج بھر ہی کی اجازت لے کے آیا تھا تو علامہ فضل الرحمان فرماتے ہیں کہ ان سے میرا سلام کہنا اور یہ کہہ دینا کہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی نے روک لیا تھا تو اعلیٰ حضرت 2 دن اور آپ کی خانقاہ میں قیام فرماتے ہیں یہ اس کی واقعے کی منظر کشی شعر میں کی گئی ہے آپ ہر فن میں ہر علم میں ہے امام آپ ہر فن میں ہر علم میں ہے امام مستفیض آپ سے ہے سبھی خاص و عام مستفیض آپ سے ہے سبھی خاص و عام آپ ہیں نائب خاتم المرسلین اعلیٰ حضرت بیعت ہونے کے لیے اعلیٰ حضرت کے والد بھی پیر طریقت تھے امام المتکلمین حضرت علامہ نقی علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے دادا بھی بزرگ تھے علامہ رضا علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ
لیکن اعلیٰ حضرت کا حصہ مانیرہ شریف میں تھا. تو اعلیٰ حضرت مرید ہونے کے لیے مانیرہ شریف پہنچتے ہیں. اعلیٰ حضرت کا یہ دورہ امتیاز تھا کہ سادات کی محبت سے اعلیٰ حضرت کا سینہ بسا ہوا تھا، آباد تھا. آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے بے انتہا محبت تھی اعلیٰ حضرت کو. اسی وجہ سے ان کے شہزادوں کا بھی احترام فرمایا کرتے تھے جو قابل تعظیم ہوا کرتے تھے. تو اعلیٰ حضرت مانیرہ شریف تشریف لے گئے بیعت ہونے کے لیے. حضور سیدنا شاہ علی رسول احمدی رحمت اللہ تعالی علیہ. تو حضرت علی رسول احمدی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو فرمایا ہے اسے غور سے سنیے. آج لوگ پیر پر ناز کر کے اپنی اہمیت کو بتاتے ہیں کہ میں ایسے پیر کا مرید ہوں کہ ان کا مقام اور مرتبہ ایسا ایسا ہے، یا ان کے اتنے کثیر تعداد میں مریدین ہیں، جبکہ یہ کوئی معیار نہیں. مریدوں کی بڑی تعداد یہ کوئی معیار نہیں ہے. اگر کسی شیخ کے کم بھی مرید ہو اور وہ جامع شرائط ہو، خوف خدا رکھتا ہو، تو وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ ہے. تو حضور علی رسول احمدی رحمت اللہ تعالی علیہ اعلیٰ حضرت کو مرید فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ مجھے یہ فکر تھی کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت فرمائے گا کہ اے علی رسول تو میری بارگاہ میں کیا لایا ہے، تو میں کیا عرض کروں گا. اب میری وہ فکر دور ہوئی اور اب میں عرض کر دوں گا اے مولا میں تیری بارگاہ میں احمد رضا کو لایا ہوں. تو یہاں سے اعلیٰ حضرت کے مقام اور ان کے مرتبے اور ان کی عظمت کا اندازہ لگائیے کہ اعلیٰ حضرت کا مقام اور مرتبہ آپ کے پیر و مرشد کی بارگاہ میں ایسا ہے تو آپ اللہ و رسول کی بارگاہ کے کیسے مقرب ہیں. اللہ اکبر. اسی کو شعر میں قاری امانت رسول صاحب نے پیش کیا ہے. متفکر تھے مدت سے آل رسول، آج کیا لائے دنیا سے پیش رسول. روز محشر اگر پوچھا رب نے کہیں، سیدی مرشدی شاہ احمد رضا، سیدی فکر الحمدللہ ہوئی دور. اب گر قیامت میں پوچھے گا مجھ سے وہ رب، فکر الحمدللہ ہوئی دور. اب گر قیامت میں پوچھے گا مجھ سے وہ رب، پیش کر دوں گا احمد رضا کو وہی، سیدی مرشدی شاہ احمد رضا، سیدی بہر تعظیم مجذوب چپ شاہ میاں، اور ہے کمبل ڈھکے سطر کو بے گماں. اعلیٰ حضرت اپنے وقت کے ایسے جلیل قدر عالم ربانی تھے کہ اس زمانے میں جو مجذوب بزرگ تھے، جو مجذوب ہوتے ہیں عام طور پر لوگ ان کو مست کہتے ہیں، مست سے سمجھتے ہیں کہ یہ مجذوب ہے. تو مجذوبین کا یہ عالم ہوتا ہے کہ ان کے مرشد کے ذریعے انہیں تجلی ربانی کی ایک جھلک دکھانے پر ہی وہ مدہوش ہو جاتے ہیں. تجلی الہی کی ایک جھلک میں وہ مدہوش ہو جاتے ہیں، کھو جاتے ہیں، گم ہو جاتے ہیں. پھر انہیں اپنے ظاہر کا خیال نہیں رہتا، اسی تجلی میں وہ ڈوبے ہوئے رہتے ہیں. برہان پور کے اندر حضرت سیدنا شاہ منصور مجذوب رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ حضرت شاہ نظام الدین چشتی القادری المعروف حضرت شاہ بھکاری رحمت اللہ تعالی علیہ کے مرید ہیں، اور آپ کو اللہ کے ان ولی سے بے انتہا عقیدت و محبت تھی.
دنیا دار گھرانے کے وزیر کے بیٹے تھے. اب پیسے والے کا بیٹا جو ہوتا ہے اس کا دماغ ذرا اونچا ہوتا ہے, غریب کا بچہ ہوتا ہے اس کا مزاج جو ہے وہ سمٹا ہوا ہوتا ہے. لیکن آپ وزیر کے بیٹے ہونے کے باوجود ایسی اچھی تقدیر پائے تھے کہ آپ کے دل کے اندر اولیاء اللہ کی محبت تھی. حضرت شاہ نظام الدین چشتی بھکاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بہت عقیدت و محبت سمائی ہوئی تھی. حضرت کی زیارت کے لیے جاتے تھے. حضرت نے وضو فرمایا اور بزرگوں کے یہاں یہ معمول بھی رہا کہ ان کے وضو کے غسالہ شریف کو بطور تبرک کے کسی برتن میں جمع کر لیا جاتا اور اس سے بعد میں برکت حاصل کی جاتی. تو حضرت شاہ بھکاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وضو کیا اور وہ سارا پانی جو ایک برتن میں جمع تھا حضرت شاہ منصور مجذوب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اٹھا کے پی لیا. بس وہ پانی پینا تھا کہ اللہ نے آپ کو مجذوبیت کا مقام عطا فرما دیا. آپ اللہ کی بارگاہ میں ایک ولی کی حیثیت اس وقت پا لیتے ہیں اور مدہوش ہو جاتے ہیں, اس تجلی ربانی میں گم ہو جاتے ہیں. لیکن پیر و مرشد سالک تھے, یہ مظلوم ہوئے, لیکن جو پیر تھے وہ سالک تھے. سالک جو ہے شرع کے حکم کی ظاہری پابندی بھی کرتے ہیں اور وہ مقام و مرتبہ جو مظلوم کو ملتا ہے وہ مقام و مرتبے کی دولتیں بھی انہیں میسر رہتی ہیں. تو حضرت شاہ منصور مجذوب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے آپ نے 2 خادم صاحب فہم مقرر فرما دیے. 2 سمجھدار لوگوں کو ان کی خدمت کے لیے مقرر کر دیا کہ دیکھو ان کے ستر عورت کا خیال رکھنا. ناک کے نیچے سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک کا جو حصہ ہے تو مرد کے بھی اس حصے کو ستر عورت کہتے ہیں. عورت کا مطلب ہوتا ہے چھپانے کی چیز. تو مرد کو بھی یہ حلال نہیں ہے کہ وہ ناک کے نیچے سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک کے حصے کو غیر کے سامنے کھول دے. اللہ مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے. فیشن کے اندر ایسے اندھیر ہوئے جب سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیم دے کر کے داڑھی رکھنے کی ترغیب علماء دیتے تھے. اس وقت ہمارے نوجوان داڑھی نہیں رکھتے تھے اور اب فیشن کی وجہ سے خشخشی داڑھی جو ہے وہ نوجوان رکھنے لگے. حالانکہ خشخشی داڑھی نہیں ہے. داڑھی وہی ہے جو 4 انگل کی ہو, 1 مشت کی ہو, وہ سنت طریقے کے مطابق داڑھی ہے. لیکن خرد کا نام جنو رکھ دیا, جنو کا خرد. جو چاہے ان کا جو دماغ ہے وہ کرے کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت کے نور سے علماء کے نصیحت کرنے پر اپنے چہرے کو انہوں نے منور نہیں کیا. اور آج کا نوجوان فیشن کی وجہ سے خشخشی داڑھی رکھا. پھر اس کے بعد میں جو لباس تھا وہ لباس فیشن میں ایسا نکلا کہ ایسی لمبی چڈی پہن رہے ہیں کہ گھٹنا نظر آتا ہے. معاذ اللہ رب العالمین. اب حافظ ذاکر صاحب, حافظ خلیل صاحب جیسے سمجھدار لوگ جو ہیں آپ کے لیے ہمارے لیے ٹینشن ہو جاتا ہے کہ ایسا شخص جو گھٹنا کھول کر کے بائک لے کے ہمارے سامنے آ گیا یا چل کے آ رہا ہے اور ہم اپنی آنکھوں پر پٹی باندھیں, آنکھوں کو نیچے کریں, نظر نیچی کریں. کیا کریں مطلب اس لیے کہ اس کے سطر کو تو ہم دیکھ نہیں سکتے. ہمیں شرم آ رہی ہے لیکن اس نوجوان کو شرم نہیں آتی جو اپنے سطر کو کھول کر کے بے فکری سے ظاہری طور سے بڑی شان کے ساتھ جو ہے وہ گھومتا پھرتا ہے. آپ پر اللہ کی رحمت ہے. مدرسہ انوار رضا مقبرے سے آپ کو شریعت کی پابندی کی باتیں بتائی جاتی ہیں. آپ شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ اللہ کی آپ پر رحمت ہے. یہاں جو جمعہ میں آئے گا, جو یہاں کی اصلاحی مجلسوں میں نوری محفلوں میں شریک ہوگا, آج اعلیٰ حضرت کی یہ عرس کی محفل ہے. زندگی ساری ذکر الہی کے لیے. اللہ
اللہ نے جو زندگی دیا وہ کھیل کود کے لیے نہیں ہے، وہ ساری زندگی اللہ کے ذکر کے لیے ہے۔ لیکن ہم ساری زندگی تو ذکر الہی میں مصروف نہیں ہو سکتے، ماں باپ ہیں، بال بچے ہیں اور ذمہ داریاں ہیں، انہیں بھی پورا کرنا ہے۔ لیکن جب ایسے خاص موقعوں پر جب اللہ کے نیک بندوں کے اور آس مبارکہ کی محفلیں سجے تو کم از کم ان محفلوں میں تو حاضر ہونا چاہیے۔ یہاں پر حاضر ہونے سے جہاں میں نے جو شروع عرض کیا کہ اللہ کی رحمتیں حاصل ہوتی ہیں، وہیں پر ہمیں کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، کچھ سمجھنے کو ملتا ہے۔ ہماری وہ بیٹری جو ڈاؤن ہو جاتی ہے، ہمارے دل میں وہ خوف اللہ کا جو کم ہو جاتا ہے، حضور کی وہ محبت جو بظاہر کم ہونے لگتی ہے، جب ہم ایسی محفلوں میں بیٹھتے ہیں تو حضور کی وہ محبت کا مقام اور معیار بڑھ جاتا ہے۔ اللہ کا وہ خوف جو دنیا میں مصروفیت کی وجہ سے کم ہونے لگتا ہے تو اللہ کا وہ خوف بھی ہمارے دل میں بڑھنے لگتا ہے۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں کہ ایمان امید اور خوف کے بیچ میں ہے۔ ایمان کہاں ہے؟ امید اور خوف کے بیچ میں ہے۔ آدمی اللہ سے ڈرے بھی اور اللہ سے امید بھی رکھے۔ بزرگوں نے یہ مسئلہ بھی حل فرما دیا۔ ڈرنا ہے تو کب ڈرنا ہے، کتنا ڈرنا ہے، کیسے ڈرنا ہے۔ امید رکھنا ہے تو کیسی رکھنا ہے، کب رکھنا ہے۔ تو بزرگوں نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ جب تمہارے اعضاء گناہ کی طاقت رکھیں، تم کو گناہ کر کے ہلاک کر ڈالیں، اس وقت اپنے دل میں خوف تو غالب رکھو، اللہ کے خوف کو غالب رکھو، اللہ سے مکمل طور سے ڈرو۔ اب اس وقت جب تمہارے اعضاء میں گناہ کی طاقت ہے، تم خوف کو حاوی رکھو گے تو وہ خوف تمہیں گناہ سے روک لے گا۔ اب جب عمر ڈھلنے لگے اور اعضاء میں گناہ کی طاقت ہی نہ رہے، اب اللہ کی رحمت سے امید کی لو لگا لو، اب امید کو بڑھا لو، خوف پر امید کو غالب کر دو، اس لیے کہ اب تو گناہ کرنے کی طاقت اعضاء میں ہے نہیں، اب تو رب کی رحمت ہی ایک سہارا ہے۔ تو اپنے رب سے جیسا گمان کرو گے، جیسی اس سے امید رکھو گے، حدیث قدسی میں وہ فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بھی، میں اپنے بندے کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہوں جیسی وہ مجھ سے امید رکھتا ہے۔ تو تم اللہ سے رحمت کی امید رکھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ رحمت کا معاملہ فرمائے گا۔ اعلیٰ حضرت کا مقام مرتبہ بلند و بالا، آپ کے والد کی شان نرالی، لیکن بزرگوں کے دلوں میں اللہ کا خوف کتنا رہتا تھا۔ ہمیں کبھی قبر کا عذاب یاد کر کے رونا آتا ہے، کبھی کیفیت پیدا ہو جاتی ہوگی، بعض وہ ہوں گے کہ وہ کیفیت ان میں پیدا نہیں ہوتی ہوگی۔ تو مرنا ہے نا سب کو، مرنے سے کوئی بچ سکتا ہے؟ قبر میں جانا ہے، قبر میں جانے سے کوئی بچ سکتا ہے؟ میدان محشر میں اللہ کے سامنے حساب کے لیے کھڑے ہونا ہے، کوئی بچ سکتا ہے؟ سب کو کھڑے ہونا ہے، سب کو حساب دینا ہے۔ لیکن اس چیز کو یاد کر کے کبھی خوف طاری ہوا، آنکھوں سے آنسو بہے، ایسی کیفیت طاری ہوتی ہے؟ اگر جن پر طاری ہوتی ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں شکر کا سجدہ ادا کریں، اور جن پر طاری نہیں ہوتی، جن کی آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے اللہ کے خوف میں، تو وہ اس دل کی سختی پر روئے۔ جن کے دل سے آنسو نہیں نکلتے، قبر کو یاد کر کے، جہنم کو یاد کر کے، اللہ کی گرفت کو، اللہ کے انصاف کو یاد کر کے، تو وہ اپنے دل کی سختی پہ